1947 میں قائد اعظم نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنوا دیا اپنی موت سے پہلے، کیونکہ ملک اس کو کہتے ہیں جو کہ UN کا ممبر ہے. ویسے تو تائیوان بھی ہے، چائنا کا ایک حصہ ہے، تو وہ خود کو ملک سمجھتا ہے، لیکن اس کو کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ UN کا ممبر ہے. ایسے ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، یہ بھی خود کو ملک سمجھتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن اس کو روم کا حصہ سمجھتی ہے، کیتھولک روم کا حصہ سمجھتی ہے. تو ملک وہ ہوتا ہے جس کی سوورنٹی ریکگنائز ہو یونائٹڈ نیشن، اور پھر اس ملک کو ختم کرنا اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا ہو جاتا ہے، UN کے اگینسٹ میں ہو جاتا ہے. یہ کچھ کوششیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے، اس سے بچانے کی ایک کوشش کی. واٹر کرائسس، یہ دریاؤں کا نقشہ تو بہت زیادہ ہے. بیٹا 1960 میں ہم نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کہلاتی ہے، ورلڈ بینک والوں نے کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. 1940 میں ایک کشمیر کی جنگ ہوئی، اور دوسرا 1948 میں انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا. ٹوٹل جو ہے نا ہمالیہ سے جو دریا نکلتے ہیں، یہ میں کینالز کی بات نہیں کر رہا، جیسے دادو، رئیس، سیتر، یہ کینال ہے، دریا کی بات کر رہا ہوں، ریورس کی. یہ 3 ریورس نکلتے ہیں ان ہمالیہ کی پہاڑوں سے. ایک کہلاتا ہے انڈس دریا سے، جو ہمارے پاکستان سے کوئی 2900 اسکوائر کلومیٹر جو ہے، اسکوائر کلومیٹر نہیں، کلومیٹر جو ہے نا یہ لمبا ہے، تبت سے یہ شروع ہوتا ہے. دوسرا ہے گنگا، جسے گینجس ریور بھی کہتے ہیں. یہ پورے ہندوستان سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور پھر انڈین اوشن میں وہ ڈوب جاتا ہے. یہ انڈین اوشن کا حصہ عربین سی میں یہ ڈوب جاتا ہے. تیسرا دریا کہلاتا ہے برہم پترا. برہم دیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، پترا کا مطلب ان کا بیٹا، تو اس کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا برہم پترا. اور یہ 5 ملکوں سے گزرتا ہے، انڈیا سے گزرتا ہے، نیپال سے گزرتا ہے، بھوٹان سے گزرتا ہے، اور آپ کا چائنا سے گزرتا ہے، اور بنگلہ دیش سے گزرتا ہے. تو 5 ملکوں سے یہ برہم پترا کا جو ہے نا ریور گزرتا ہے. کیونکہ اصل جو پانی کی جو سورسز ہیں نا ہمارے یہاں، تو یہی ہے، ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، K2 کے پہاڑ ہیں، گلیشیئر سے پانی پگھل کر آتا ہے. تو یہ آتا ہے پانی جو ہے نا تبت سے، اور ہمارے یہاں جو پانی آتا ہے وہ گزر کے آتا ہے کشمیر سے، جو کہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. اور جیسے 2010 میں فلڈ آیا تھا نا، تو وہ کیسے آیا تھا کہ انڈیا نے اس کی گیٹ کھول دیے تھے، جا بھائی جا ادھر جا. تو یہ کرتے ہیں وہ کشمیر کی طرف نا گیٹ ادھر کھول دیتے ہیں، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف گیٹ کھول دیتے ہیں کہ ادھر جا جا کر ہمیں ضرورت ہے. ایک انٹرنیشنل لا ہے، یہ ہے کہ اپر ریپیرین جو ہے وہ لوور ریپیرین کا پانی نہیں روک سکتی. جیسے کشمیر پر قبضہ کس کا ہے؟ انڈیا کا. یہ ہو گئی اپر ریپیرین، اور نیچے کون ہو گیا؟ پاکستان. تو پاکستان ہو گیا لوور ریپیرین. انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ اپر ریپیرین لوور ریپیرین کا پانی نہیں روک سکتی. اگر انڈیا پانی روک دے تو پاکستان میں تو فصلیں تو کیا انسان بھی آباد نہیں ہو سکتے، جیسے وہ کھانسی ابھی کر رہا تھا نا. تو یہ جو ہے نا یہ اکلویہ ہے ہماری کلاس کا. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کی بات کر رہا تھا. تو یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے. ورلڈ بینک نے 1960 میں یہ ایگریمنٹ کروایا، اور ہمیں جہلم، چناب اور انڈس جو ہے نا وہ دے دیا. ستلج، بیاس اور راوی جو ہے نا وہ انہوں نے ان کو دے دیا. 3 دریا ہمیں مل گئے، 3 ان کو مل گئے. تو ابھی یہ پاکستان کا پانی جو ہے ہمارا، جو انڈیا ڈیم بناتا ہے تو ہم اعتراض کرتے ہیں نا، کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ وہ اس ایگریمنٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ بھائی ایگریمنٹ کے تحت انڈیا کو ہمیں اتنا پانی دینا ہے، وہ اتنا پانی دینے کے پابند ہے، اور زیادہ تو نہیں مانگتے ان سے، لیکن وہ کبھی کبھی دے دیتے ہیں. سکھی ہے نا. کشمیر ڈسپیوٹ کو دیکھتے ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا تو پانی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا پاکستان کے ساتھ. مسئلے ابھی تو مطلب ڈیولپمنٹس، ٹینشنز، ایشوز، ادر ایشوز جو بھی ہیں. بیٹا
ہمیں جو کامن ہمارے مائنڈ میں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا وہ اس کے دو حصے ہیں، ایک کو انڈیا کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے کو پاکستان کرتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا یہ کشمیر جو ہے ایک یہ ہے انڈیا کے پاس دو حصے ہیں، ایک جموں کشمیر ایک لداخ ہے، اور چائنا کے پاس بھی اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے ایک سائڈ سے اور دوسرا ہے یہ شخص گم، اس کو شخص گم ویلی کہا ہے. 1962 میں انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی اسی لداخ پہ. ان کا ایک بدھ مذہب کا ایک لیڈر تھا، دلائی لاما اس کا نام تھا، وہ چائنا کے خلاف تھا، تو وہ بھاگ کے چلا گیا نا انڈیا میں. وہ انڈیا میں ہی رہتا تھا، یہ ابھی وہ واپس گیا ہے چائنا میں، ابھی گیا ہے واپس. وہ کوئی میرے خیال سے 30 سال پہلے 35 سال 1962 سے وہ جلا وطن تھا، ادھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی یہ واپس گیا. تو خیر یہ آپ کے 1963 میں پاکستان نے یہ شخص گم والا جو علاقہ ہے نا یہ چائنا کو گفٹ کر دیا. تو ہم ماشاءاللہ بڑے دوست نواز ہیں، ہم نے چائنا سے دوستی کی. چائنا ہمارا جو ہے نا وہ آئرن بردر ہم کہتے ہیں، جیسے آئرن مین سنا ہے نا آپ نے، تو ویسا ہے چائنا ہمارے لیے. جب بھی مصیبت آتی ہے تو چائنا ہی تو آئرن مین بن کے آ جاتا ہے نا. جنرل گریسی یہ پاکستان کی آرمی کے جنرل تھے، چیف آف آرمی اسٹاف ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. اس کو جو ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ انڈیا نے فوج حملہ کر دیا ہے، آپ بھی فوج لے کے جائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، وہ فوج لے کے گئے نہیں. تو چائنا امریکہ اس پہ کشمیر پہ قبضہ ہو گیا. ہمارے کے پی کے ایک قبیلہ ہے مسعود قبیلہ، تو وہ لوگ جو ہے نا اٹھے اور انہوں نے جا کر ادھر جنگ چھیڑ دی، اور یہ والا جو آزاد کشمیر ہمارا ہے نا یہ انہوں نے آزاد کروا لیا. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر، کہ ہم نے آزاد کروا لیا. بیٹا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یہ ہم پورا ایک چیپٹر پڑھ کر آئے ہیں، بلکہ ایک پورا لیکچر تھا ہمارا اس پہ کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کس طرح بنی، کون سے چیلنجز اس نے فیس کیے. پھر 3 کانسٹیٹیوشن کا ہم نے کمپیریٹیو انالیسس کیا کہ ان تینوں میں ڈفرینس کیا تھا. یہ جو ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح، یہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا، نقصان آپ سمجھیں، وہ قائد اعظم کی موت. اور آپ کے یہ ہے کرنل الہی بخش، اس کی ایک بک لکھی ہوئی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بک کا نام ہے وتھ قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز. بڑی زبردست بک لکھی ہوئی ہے، 3 اس کے چیپٹر ہیں. اور اس کو فاطمہ جناح نے بلایا تھا کہ آپ آ جائیں اور زیارت میں یہ قائد اعظم کے ٹیسٹ وغیرہ کیے. تو لنگس میں انفیکشن انہوں نے لکھا ہے اپنی بک میں. ٹیوبر کلاسز کا بھی نہیں لکھا، یہ کچھ لکھتے ہیں کہ ٹیوبر کلاسستان کو، اس نے بک میں یہ نہیں لکھا. اس نے کہا کہ لنگس میں انفیکشن البتہ تھا. تو سگریٹ وغیرہ اس کے بند کرتے تھے، پھر کچھ نیوٹریشنز چینج کرتے رہتے تھے. تو جب قائد اعظم کو وہاں سے لے کر آئے تھے کوئٹہ سے، تو ایک جہاز میں لے کر آئے، اور پھر جب موری پوری ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ایمبولینس منگوائی گئی. وہ ایمبولینس قائد اعظم کو لے کے آگے بڑھی تو تیل ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا اس پہ. فاطمہ جناح کی ایک دوپٹہ تھا، وہ پھر کیونکہ گرمی کا موسم تھا تو ان کو سپٹمبر کا 11 سپٹمبر، تو آج کون سی یہ تاریخ 20 ہے نا، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ 9 دن. 9 دن پیچھے جائیں، بس زیادہ تاریخ میں پیچھے نہیں جائیں، 9 دن پیچھے جائیں. تو ایسا ایک کلائمیٹ تھا. تو ان کو وہ فاطمہ جناح جو ہے نا وہ اپنے دوپٹے سے وہ ہوا دے رہی تھی. پھر ایک اور کیریا، یہ کیری کہہ رہا ہوں میں، وہ ایمبولینس آئی. وہ آپ نے قائد اعظم کی جو ہے نا مزار پہ جائے گا تو وہاں پہ ایک بلیک جو ہے نا گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گورنر جنرل کی گاڑی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. پھر یہ خیر وہ قائد اعظم کو انہوں نے چھوڑا اور پھر بس آگے. تو قائد اعظم 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہوگی. اور یہ لیاقت علی خان کی تاریخ میں، بلکہ ان کی اس میں ایک بڑا مسئلہ تھا.
नेहरू पैक्ट, लियाकत अली खान। क्योंकि हमने देखा कि 2 सूबों को तकसीम कर दिया गया तो 2 पॉपुलेशंस को, हिंदू और मुसलमानों को भी तकसीम कर दिया गया, और ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत कहलाती है, सबसे बड़ी। इतनी बड़ी हिजरत कि आप 6.5 मिलियन और 5.5 मिलियन कितने हो जाते हैं? 11। तो 11 मिलियन लोगों ने हिजरत की, अपने घरों को छोड़ा। कुछ लोगों की मिल्कियतें थी वो उन्होंने छोड़ दी, रिहायशें अपनी छोड़ दी, कुछ रिश्तेदार छोड़ के चले आए। खैर 2 अप्रैल को दिल्ली में लियाकत अली खान गए, उन्होंने नेहरू से बातचीत की, और 8 अप्रैल को 6 दिन के बाद, छठे दिन जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि लियाकत नेहरू पैक्ट कहलाता है, उसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और इसके नतीजे में दोनों तरफ की जो कम्युनल पीस है उसको वो प्रमोट करने की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मजहबी खौफ है उसको जो है ना मिनॉरिटीज़ की दोनों साइड्स पे उसको कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, और फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे। ये वो लियाकत अली खान की डेथ, ये सैयद अकबर नाम है इसका, सैयद अकबर। नहीं, ये अपने नाम नहीं है, अकबर है। अच्छा, तो ये एक बंदा था, ये बेसिकली था अफगानिस्तान का, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं थी तो अफगानिस्तान वालों ने इसको निकाल दिया था, और फिर पाकिस्तान वालों को ब्रिटिश ने कहा कि आप इसको पाकिस्तान में रखिए, और वो वजीफा मिलता है ना, जैसे आजकल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वजीफा है ना, उस वक्त भी वजीफा मिलता था, गरीब तबके को वजीफा मिलता था। अब वो वजीफा वो पूरा नहीं होता था, तो ये उधर गया KPK में, उनसे KPK वालों से कहा बाबा बटर का बधा है गरीब मानू, तो उन्होंने कहा बड़े उसने कोशिश की, चक्कर लगाए, फिर ये अपने बेटे को लेकर आया। ये लियाकत अली खान जो है ना वो रावलपिंडी में ये जलसा कर रहे थे, तो पीछे से ये खड़ा था, इसने पीछे से गोली मार। अब थोड़ा सा टेंशन की बात ये है कि एक बंदा मतलब अगर कोई किसी को मारने आया है, प्लानिंग करके मारने आया, तो अपने बेटे को थोड़ी लेकर आएगा। ये भी सोच सकते हैं कि भाई चलो बेटे को इस वजह से लाया हो कि दिखाने के लिए कि ताकि शक ना हो। खैर जब इसने गोली मारी तो हमारा एक बहादुर सिपाही था, उसने इसको उड़ा दिया, सबूत ही मिटा दिया, और आज तक जो है ना ये इस तो सॉल्व नहीं किया जा सकता कि जैसे बेनजीर का आपको पता है किससे मरवा है, कोई मैसेज करो मैसेज। तो असल में मैं चैनल पे पब्लिश करूंगा ना, इस वजह से आप लोगों को अभी ये भी रिकॉर्ड हो गया, उनको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ थी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये इसके पीछे जो है ना लियाकत अली खान की डेथ के पीछे कौन था। और नेक्स्ट इज नहीं, नेक्स्ट जो है वो है आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। जब ये इंतकाल कर गए 16 को, तो 17 अक्टूबर को इसको जो है ना वो मुल्क का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वो सेकंड गवर्नर जनरल थे, और कायदे आज़म के जो करीब तरीन साथी थे उनमें ये भी थे। खैर इनके यहाँ ये कुछ इनके टाइम पे भी मसले थे, इनके टाइम पे तो मसले बिल्कुल ही कम थे क्योंकि इनको टाइम ही कम मिला। तो ये जो है ना बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनी 12 मार्च 1949, और मौलवी तमीज़ुद्दीन इसके जो है ना हेड थे, स्पीकर तमीज़ुद्दीन जिसका जिक्र हमने किया, और वाइस चेयरमैन जो है वो लियाकत अली खान खुद थे इस कमेटी के। बेसिकली इन्होंने इस कमेटी का काम क्या था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बन गई, ऑब्जेक्टिव्स बन गए ना, अब ऑब्जेक्टिव्स बन गए हैं तो उसकी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ ड्राफ्ट बना दे हमें, फिर उसको हम बाद में फेयर करेंगे।
تو اس کمیٹی نے 3 سب کمیٹیز اور بنائی، ایک فیڈرل اور پروونشل، یعنی کہ صوبوں کے مسئلے سی ایم یہ وہ سارے منسٹر کے قانون وہ بنائے، اور فیڈرل سے ریلیٹڈ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، نیشنل اسمبلی، سینٹ سے ریلیٹڈ یہ کمیٹی کا کام تھا۔ پھر ایک کمیٹی بنائی گئی فرنچائز سے ریلیٹڈ کہ پاکستان میں الیکشن کا نظام کیونکہ نہیں تھا نا، تو الیکشن کا نظام بنائے اور اس کے ایک پورا طریقہ کار بنائے۔ اور دوسرا کمیٹی جو ہے نا وہ جوڈیشری پہ تھی کہ جوڈیشری کا کو اس میں ساتھ دیا جائے کیونکہ وکیلوں کے بغیر وہ کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے یہ کمیٹی بنائی اور یہ کوئی رپورٹس انہوں نے پبلش کی جس میں ایک آبجیکٹیو ریزولوشن کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو انہوں نے لے لیا، اور اپر ہاؤس آف یونٹ میں 100 سیٹیں رکھ دی اور ہاؤس آف پیپل یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں 400 سیٹیں رکھ دی۔ اور یہ جو آپ کے تھے دونوں ہاؤسز جو تھے، جیسے ابھی سینٹ 6 سال تک چلتی ہے نا، 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، پھر 3 سال کے بعد، تو یہ 5 سال کے لیے دونوں ہاؤس اپر اور لوور ہاؤس جو ہے نا دونوں۔ پھر پریزیڈنٹ جو ہے نا اس کے پاس پاورز تھے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ منسوخ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بورڈ آف علماء بنایا گیا جس میں کوئی 22 علماء کو شامل کیا گیا، ہر فرقے سے 2-3 عالم انہوں نے لیے، اور مقصد کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے آرٹیکل میں جو کہ اسلام کے انجیکشنز اصولوں کے خلاف ہو تو آپ نے وہ بتا دینا ہے کہ یہ بھئی ہے یہ اسلام کے اگینسٹ ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ اس کو اسلامائز کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو، اس کی نیچر کو اسلامک ڈیموکریسی میں ڈھالنے کے لیے بورڈ آف علماء بنایا گیا تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے ہے، یہ ایک مسئلہ تھا ان کے یہاں قادیانی والا، نہیں یہ وہ ہے لینگویج والا، اردو بنگالی کنٹروورسی، اردو ہندی کنٹروورسی تو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ مارچ 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد اعظم گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ کچھ باتیں کہی کہ جیسے بنگالی جیسے ہر صوبے کے لوگوں کے آفیشیل لینگویج ہوتی ہے صوبائی، تو آپ لوگ بھی اپنی صوبائی لینگویج بھرے رکھیں، بکس پڑھائیں اپنی بنگالی زبان میں۔ خواجہ ناظم الدین جو تھے he was an ardent supporter of اردو لینگویج، تو انہوں نے قائد اعظم کی اس بات کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ اسٹیٹ کی جو لینگویج ہوگی یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نیشنل لینگویج وہ صرف اردو ہوگی۔ اور جب خواجہ ناظم الدین جب یہ خود تو بنگالی تھے، تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ یا نیشنل لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی، اردو ہے، اردو شبد نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ تو خیر یہ پروونشل لینگویج ان کو الاؤ کر دیا۔ اب مسئلہ ہو گیا ان کے ٹائم پہ کہ بنگالی جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کرتے تھے اور پریشرائز کرتے تھے، اور یہ کرتے آئے جب تک کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا اور ان کو صوبائی جو ہے نا وہ اپنا نیشنل لینگویج جو ہے نا بنگالی کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور یہ پھر 2 کانسٹیٹیوشن میں ہمارے میں نیشنل لینگویج رہی اور پھر تیسرے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔ قادیانیوں کا مسئلہ، جماعت اسلامی کے مولانا مودودی تھے اس وقت زندہ، اور وہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے۔ قادیانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، یہ تھوڑا سا پھر ریلیجیس ہو جائے گا نا۔ چیف منسٹر جو ہے نا وہ ممتاز دولتانہ تھے، انہوں نے جو مذہبی پارٹی تھی ان کی ڈیمانڈ مان لی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کو قادیانی کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ انہوں نے خواجہ ناظم الدین پر زور دیا کہ آپ پرائم منسٹر جو آپ یہ کام کروائیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ممتاز دولتانہ جو ہے نا اس سچویشن کو میرے خلاف یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خیر یہ بعد میں 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ جب ہوئی تو تب ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے 6 مارچ 1953 کو ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ماشاءاللہ لگا، جنرل اعظم خان نے ایوب خان کو اس نے کہا پرائم منسٹر نے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے نا، تو آپ جو ہے نا ایمرجنسی لگائیں، سچویشن کو کنٹرول کریں۔ تو لاہور میں ایک ماشاءاللہ لگا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ماشاءاللہ تھا۔ کیا لیاقت علی خان کے ٹائم پہ بھی ایک کوشش کی گئی تھی کہ ماشاءاللہ لگا کے اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔
محمد علی بوگڑا، یہ پاکستان کے 3rd پرائم منسٹر تھے۔ 16 اپریل کو 1953 کو جب ان کو نکال دیا گیا تو پھر جو ہے نا، کیونکہ گورنر جنرل کے پاس پاور تھے نا آرٹیکل 10 کے تحت، 1935 کے آرٹیکل 10 کے تحت اس کے پاس پاور تھے کہ وہ کسی کو بھی نکال سکتا تھا، تو گورنر جنرل نے ان کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا۔ اور پھر محمد علی بوگڑا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور اچانک سے کیوں یہ ہوا ہے۔ خیر، محمد علی بوگڑا کو بلایا گیا اور یہ جو ہے نا چیزیں ان سے کروائی گئیں۔ ایک ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے کوئی ایک فارمولا بنانا ہے جس میں پیرٹی آ جائے، 2 ونگز میں، ہمیں پاکستان 2 ونگز میں ملا ہے تو دونوں ونگز میں جو ریپریزنٹیشن کے ایشوز ہیں، لینگویج کے ایشوز ہیں، تو اس میں وہ پیرٹی آ جائے۔ یہ ہم ایک پوری کلاس میں یہ ٹاپک پڑھ کر آئے ہیں ڈیٹیل میں۔ مولوی تمیز الدین کا کیس بھی ہم نے پڑھا ہے، جس میں وہ سندھ کورٹ کے پاس کیس لے کر گئے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، جب ڈیزالو کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ریسٹور کر دیں۔ پھر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو جو ہے نا پھر سے ختم کر دیا اور کہا کہ 2nd کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی جائے اور پھر الیکشن کروا دی جائے، اور پھر الیکشن ہوئے تو چودھری محمد علی بیکم دا پرائم منسٹر۔ 1 یونٹ اسکیم کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہ 1 یونٹ اسکیم جو ہے یہ بیسیکلی اسی نے شروع کی تھی، محمد علی بوگڑا نے ہی شروع کی تھی، کیونکہ یہ جب پیرٹی کی ڈسکشن کر رہے تھے نا تو اس میں ایک ڈسکشن یہ بھی انہوں نے شروعات کروائی تھی کہ کیوں نہ اس پورے ایک صوبے کو، پورے اس پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے اور اس کو دوسرا صوبہ بنا دیا جائے تاکہ 2 صوبے ایک ہو جائیں، 2 ہو جائیں، پاکستان میں 2 صوبے ہو جائیں اور 2 صوبوں میں۔ پھر یہ بعد میں خیر اس کو ویسٹ پاکستان ایکٹ کو بنایا گیا تھا اور وہ چودھری جو ہے نا محمد علی 4th پرائم منسٹر کے ٹائم پر اس کو یہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے ان کے ٹائم پر 2nd کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی، اور 30 سپٹمبر 1955 کو ویسٹ پاکستان ایکٹ بنایا گیا جو کہ آپ کے MCQs میں بھی تھا، اور پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو کہ بیسیکلی ایک موڈیفائڈ ورژن تھا 1935 ایکٹ، جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا نا ہمارا، تو اس کا ایک موڈیفائڈ ورژن تھا، کچھ ہم نے اس سے کاپی کیا، تو ایک موڈیفائڈ ورژن جو ہے نا یہ دیا گیا اور اس میں کچھ ریزرویشنز کو ریزالو کر دیا گیا، کچھ مسئلے جو ہے نا دونوں ونگز میں رہے، لیکن یہ مسئلے چلتے رہے جب تک کہ دونوں ونگز ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی کلاس۔